السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ تک کچھ باتیں پہنچاؤں، اور میں نے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے بچوں کے لیے بھی میں نے یہ باتیں سمجھائی، اور میں چاہتا ہوں کہ بچوں کے ساتھ ساتھ آپ تک بھی یہ باتیں پہنچے۔ اور جو میرا مطلب یہ ہے کہ ابھی شب برات آ رہی ہے، کہ شب برات ہم اس کی اصل کیا ہے، اور شب برات کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے، شب برات کے اندر ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے، اور شب برات کی فضیلت کیا ہے، ان تمام چیزوں پر میں تھوڑی روشنی ضرور ڈالوں گا۔ تو میں یہ پوری تفسیر کے ساتھ میں نے بچوں کے لیے ساری باتیں بتائی، کہ بچوں سے میں نے یہ عہد بھی لیا کہ بچے سب اپنے گھروں پہ جا کر یہ باتیں بتائیں۔ لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ کہیں بچے آپ کو نہ بتائیں تو میں بچوں کے ان سے الگ بھی میں آپ تک اس بات کو پہنچا دوں۔ تو چلیے ہم بات کرتے ہیں شب برات پر۔ جس طریقے سے بھی میں نے یہ بورڈ پر میں نے لکھ کر بتایا، لکھ کر ان کو سمجھایا، تو شب برات یہ دو لفظ ہیں۔ پہلے ان دو لفظوں کو ہم نے ان کا معنی سمجھنا ہے، ان دو لفظوں کو سمجھنا ہے۔ تو شب جو لفظ ہے یہ ایک فارسی زبان کا لفظ ہے، جیسے کہ ہمارا ایک ہندی زبان ہے، اردو زبان ہے، یا ہمارے عربی زبان ہے، ایسے ہی فارسی ایک زبان ہے، اور شب یہ فارسی لفظ، یہ فارسی زبان کا ایک لفظ ہے۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی آتے ہیں رات کے، شب معنی رات۔ دوسرا لفظ اس کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے وہ برات ہے۔ برات کے معنی، یہ برات جو لفظ ہے یہ عربی زبان کا ہے، یعنی ایک فارسی زبان کا، ایک عربی زبان کا۔ تو اس برات کے جو ہے یہ عربی زبان کا جو لفظ ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی ہیں آزادی، اس کے معنی آزادی۔ اب بات کو سمجھنا ہے کہ آزادی، رات آزادی، دونوں لفظوں کے معنی ہو گئے رات آزادی۔ تو اب اس کو ہمیں خلاصے میں سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر بنو کلب، ان کا بہت بڑا ایک ریوارڈ تھا بکریوں کا۔ تو کہا کہ جو بنو کلب کی جو بکریاں ہیں ان کے اوپر جتنے بال ہیں، ان بالوں کے برابر، ان بالوں کی مقدار کے برابر اللہ تعالیٰ اس رات میں جہنمیوں کو جہنم سے نکالتا ہے۔ بہت بڑی رات، اس رات کی فضیلت اس سے بڑی اور کیا ہوگی کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ جہنم سے آدمیوں کو نکالتے ہیں۔ اب اس رات کے فضیلت، یہ رات سورج غروب ہونے سے ہی اس کی شروعات ہو جاتی ہے، اور صبح صادق تک یہ رات رہتی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش چاہنے والا کہ میں اس کی بخشش کروں۔ پوری رات یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ کتنے بد نصیب ہے وہ آدمی جو اس رات میں عبادت نہ کریں، ذکر و اذکار نہ کریں، اللہ سے دعائیں نہ مانگیں، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب نہ کریں، اپنا استغفار نہ پڑھیں۔ تو یہ ایک محرومی کی بات ہے۔ دوسری چیز، اس رات کے اندر 3 کام کرنے ہیں۔ اس رات کے اندر 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام، قبرستان چلے جائیں۔ یہ صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ مرد حضرات اس رات میں قبرستان جائیں۔ ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ ان کو تلاش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ نہیں تھے۔ تو جب زیادہ تحقیق کرنے کے بعد جب ان کو تلاش کیا گیا تو پتہ چلا کہ بقی قبرستان گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں بھی اس رات میں قبرستان جانا چاہیے۔ جو ہمارے مرحومین ہیں، ماں باپ، دادا، بھائی، جو بھی ہیں رشتہ دار، کوئی بھی، ان سب کے لیے کچھ کل کلام پڑھ کر ان کے لیے ہم آویں۔ تو اس لیے ہمیں پہلا کام کیا کرنا ہے؟ پہلا کام ہمیں اس رات میں قبرستان میں جانا ہے۔ دوسرا کام، اس رات میں ہمیں نفل نمازیں پڑھنی ہیں، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنے ہیں، استغفار پڑھنی ہے، یعنی پوری رات میں ہمیں
نفل نماز پڑھنی ہے۔ اس عمل میں مرد حضرات، مستورات یہ سبھی شامل ہیں۔ اور نفل نماز جو ہم پڑھیں وہ صرف بہتر سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم گھر پہ پڑھیں، ہم گھر پہ پڑھیں، یہ اچھا طریقہ ہے اور بہترین طریقہ ہے۔ تیسرا کام، اس رات کے اندر پوری رات عبادت کرنے کے بعد جب صبح ہوگی تو ہم روزہ رکھیں، ہم روزہ رکھیں۔ یہ 3 کام اس رات میں کرنے کے ہیں۔ ہمیں جو کام نہیں کرنے وہ کام اب تیزی کے ساتھ میوات میں پورے ہندوستان میں یہ کام چل رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ پوری رات میں اکٹھے ہوتے ہیں، وہ شور و شگب کرتے ہیں، سڑکوں پر گھومتے ہیں پوری رات، یا کہیں جلوسوں میں جاتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں۔ یہ کہاں سے چیز آئی؟ تو اس کے جو اصل ہے وہ ایک شیعہ مذہب ہے۔ شیعہ مذہب ان کا ایک اپنا ماننا ہے کہ ان کا ایک امام غائب تھا تو وہ اسی رات کے اندر پیدا ہوئے تھے، تو وہ اس رات کی وجہ سے وہ خوشی مناتے ہیں، پٹاخہ چلاتے ہیں، روڈوں پر گھومتے ہیں اور جلوس کرتے ہیں، عرس کرتے ہیں، کیا پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ تو یہ جو تمام چیزیں آج مسلمان کر رہا ہے یہ ان کے دیکھی کر رہا ہے۔ ہمارے مذہب اسلام میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ ہمارے مذہب اسلام میں تو صرف یہ باتیں ہیں کہ ہمیں اس رات میں نفل نماز پڑھیں، عبادتیں کریں، ذکر و اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں اور قبرستان چلے جائیں مرد حضرات، اور دوسرے دن روزہ رکھ لیں۔ روزے کے بارے میں ایک روزہ تو ہے ہی، باقی 2 بھی رکھ سکتے ہیں، آپ 3 بھی رکھ سکتے ہیں، 4 بھی رکھ سکتے ہیں، 5 بھی رکھ سکتے ہیں آپ، اور یہ تو جتنا آپ رکھو گے یہ تو آپ کے لیے اچھی چیز ہے، کیونکہ ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ شروعات میں جب رمضان کے روزے ہم رکھیں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ اس میں ہم سے بھولیں ہوتی ہیں، کیونکہ ایک دم سے اسٹارٹنگ سے ہوتی ہے، تو اس میں ہمیں عادت نہیں ہوتی ہے اس چیز ان تمام چیزوں کی، تو ہمیں یہ چیزیں دقتیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو اگر ہم پہلے سے ہی نفل روزوں کی پریکٹس شروع کر دیں، لگاتار رکھنے شروع کر دیں، تو تب جب فرض روزے آئیں گے تو تب ان میں آسانی اور سہولتیں ہو جائیں گی، اتنے ہماری عادتیں بن جائیں گی، تو روزے آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ شروع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں 1 روزہ، 2 روزہ، 3، 4 جتنے بھی ہم رکھ سکتے ہیں تو ہم نفل روزے رکھیں ہم۔ تو یہ کام ہمیں شب برات کی رات میں کرنے ہیں۔ اچھا، اس میں 7 آدمی ایسے ہیں اللہ تعالیٰ جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں کرتے۔ وہ 7 آدمی کون ہیں؟ ان 7 آدمیوں کو آپ کو سننا ہے، اور پھر سن کر ان 7 آدمیوں میں سے آپ تو نہیں ہیں یا میں تو نہیں ہوں، اگر ان 7 آدمیوں کے اندر جو برائی ہے اس برائی کو نکالنا ہے۔ ہاں، اگر ہم نے اگر دعا کر لی، اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس رات میں بخشش کر دیں گے۔ لیکن اگر اس رات میں اس نے اپنی بخشش نہیں کرائی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ تو وہ 7 آدمی ہیں۔ 7 آدمیوں میں سے پہلا آدمی جو ہے وہ ہے مشرک، جو شرک کرتا ہے۔ میں نے ابھی موٹی سی کہ میں کہیں بیٹھا تھا تو ایک عورت کا بچہ نہیں ہو رہا تھا، اس نے دوائی وغیرہ بہت ساری چیزیں لی، تو ایک عورت اس کو بتا رہی تھی کہ تو فلاں پیر بابے پہ چلی جا، وہاں پر ایک چادر چڑھا کر آ جا، وہاں پر پھر وہ اس سے مراد مانگ لینا، وہاں سے ہاتھ رکھ کر اس سے کہہ دینا بس۔ تو دوسرے نے اس سے کہا کہ یہ تو شرک ہے، اس نے کہا نہیں یہ شرک نہیں ہے، یہ تو ہاتھ رکھ کے ہی تو کہنی ہے اس سے بات۔ تو میں کہتا ہوں یہ شرک ہے۔ تو یہ چیز بھی وہ ہے جو آدمی کو مشرک بناتی ہے۔ تو پہلا آدمی وہ ہے مشرک، جو شرک کرتا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی اس رات میں اگر اس نے توبہ نہیں کی ہے تو۔ دوسرا جو اس رات میں جس کی مغفرت نہیں ہوتی، دوسروں ماں باپ کا ستانے والا، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا کہاں نہیں ماننے والا، ماں باپ کو پریشان کرنے والا، اس آدمی کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اگر اس نے سچے دل سے توبہ نہیں کی تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ کو قبول نہیں کرتے۔ تیسرا آدمی کینہ رکھنے والا، کینہ کہیں دل کے اندر ایک حسد
चिड़न कुढ़न, परेशान करना किसी को, गाली गुफ्तार देना किसी को, यानी इसको किस तरीके से इसको मुझे नीचे दिखाना है, किस तरीके से इसे मुझे जलील करना है, इसकी फ़िक्र में लगा रहना। 24 घंटा इसे कीना कहते हैं। और जिस आदमी के अंदर कीना होता है अल्लाह ताला उसकी भी मगफिरत नहीं करते, बशर्ते कि उसने सच्चे दिल से अल्लाह ताला के सामने तौबा कर ली। तो 3 आदमी हो गए। चौथा आदमी कातिल। कातिल कहते हैं कि नाहक किसी को मारने वाला, नाहक किसी को मारने वाला। अगर इसने सच्चे दिल से अल्लाह के सामने तौबा नहीं की तो अल्लाह ताला भी इसको नहीं बख्शेंगे। तो चौथा आदमी कौन है? कातिल, किसी को कत्ल करने वाला। और पांचवा आदमी तहबंद, तहबंद टकने से नीचे लटकाने वाला, मुतकब्बिर, तहबंद टकने से नीचे लटकाने वाला, अल्लाह ताला इसकी भी मगफिरत नहीं करते। तो ये चीज़ें हमें ख़ास तौर से ध्यान रखनी है। और 7वीं चीज़ क्या है? 7वीं चीज़ है, नहीं 6ठी चीज़, ये 5वीं, चुगलखोरी। चुगलखोरी, चुगलखोरी ये संगीन गुनाहों में से एक गुनाह है। एक चुगलखोरी की वजह से कई घर बर्बाद हो जाते हैं। और 6ठी चीज़ क्या है? शराब। शराब, शराब तो हर बुराई की जड़ है। शराब तो हर बुराई की जड़ है। शराब तो हर बुराई की जड़ है। इसलिए हम इन तमाम चीज़ों से बचें। अगर खुदा ना खास्ता ये चीज़ें हमारे अंदर हैं तो हम अल्लाह ताला से तौबा और इस्तग़फ़ार करें। इस रात को गनीमत समझें। इस रात के अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी फजीलतें रखी है। इस रात के अंदर आदमी के आमाल नामे उनका एक रजिस्टर तैयार होता है। इस साल के अंदर कितने जिएंगे, कितने मरेंगे, इस साल के अंदर क्या होगा, इस साल के अंदर क्या नहीं होगा, ये सारी चीज़ों की एक फहरिस्त, एक लिस्ट बनाकर फरिश्तों के हवाले कर दी जाती है। हम अपनी शादियों में लगे हुए, लिस्ट में हमारा नाम मुर्दों की फहरिस्त में है। इसलिए हम सब अपनी ज़िंदगियों की फ़िक्र करें, आखिरत की फ़िक्र करें। हम सब किसी से चिढ़े नहीं, हसद बुग़्ज़ ना करें, आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, एक दूसरे को प्यार मोहब्बत का सबक पढ़ाते रहें, अल्लाह की रज़ा के लिए हम भलाई करते ही रहें। और हम यूँ ना सोचें कि मैं भलाई करूं लोग मेरी तारीफ़ करें। दुनिया तो ये तो सांप बिच्छुओं का घर है, ये तो इंसानों को डसने के काम होते रहते हैं, करते लोग बाग करते रहते हैं। इसलिए हमें किसी पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए नेक काम करने, एक दूसरे को जोड़ करना है, तोड़ नहीं करना। अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंदीदा आपस में जोड़ को पसंद है। जोड़ करना, मोहब्बत करना, एक दूसरे से ताल्लुक़ जोड़ना, ये अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। और एक दूसरे से नफ़रत फैलाना, एक दूसरे में बिगाड़ करना, एक दूसरे में जुदाई डालना, ये अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा बुग़्ज़ है, नफ़रत है इन आदमियों से जो आपस में फूट डालते हैं, जो आपस में बुग़्ज़ डालते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन।